بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور چند ہی دنوں کے بعد یہ مبارک مہینہ ہم تمام کے سامنے ہوگا اور ہم سب اس کی سعادتیں اور اس کی رحمتیں لوٹ رہے ہوں گے۔ یقیناً لاک ڈاؤن کے ان حالات میں جو رمضان ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل بھی لے کر آیا ہے اور ہمارے جذبات اور ہمارے جو کچھ اعمال کے شوق تھے ان کے امتحان کے لیے بھی آیا ہے۔ آیا یہ کہ یہ اعمال کے شوق اور یہ جذبات صرف آزادی کے اعتبار سے ہی پورے کیے جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم اس لاک ڈاؤن میں جو گھروں کے اندر مقید ہیں ان میں بھی ہم اپنے ان جذبات کو پورا کرتے ہیں۔ لہذا اس موقع پر اگر مسجدوں کے آنے کی اجازت ہوتی تھی تو جس طرح اعمال ہم کرتے تھے اسی طرح مسجدوں کے آنے کی اجازت نہ ہونے کی صورت میں بھی اعمال اگر پورے ہوتے ہیں تو یقیناً یہ ہماری اللہ سے اور اس کے نبی سے اور رمضان المبارک سے محبت کی علامت کہلائے گی۔ اور اگر ہم یہ کہہ کر کہ بھئی اس موقع پر رمضان اس حالات میں آیا ہے، مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ کہہ کر اپنے اعمال سے کنارہ کشی اختیار کریں گے تو اس میں سوائے اس کے کہ ہمارا اپنا نقصان ہوگا کہ ہمارے اعمال ضائع ہوں گے اور جو ثواب ہم ہمیشہ کماتے تھے اس سے محروم ہوں گے، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بنیادی طور پر حضرت مفتی خلیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے سب سے پہلے تو ساری بنیادی باتوں پر توجہ دلائی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت مفتی وقایت اللہ صاحب خالد بیگ قاسمی دامت برکاتہم نے اس سلسلے میں کافی تفصیل سے ساری باتوں کو بیان کیا ہے۔ میری بھی مسلمانوں نے سارے ہی دنیا کے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ آپ حضرات رمضان المبارک کے اس مہینے میں خصوصاً اپنی عبادتوں کے اندر اور بڑھوتری کریں، کمی نہ آنے دیں، فارغ وقت کو عبادتوں میں گزاریں، کھیل میں اور اسی طرح جو موبائلز کے کھیل ہیں اور دوسرے کھیل ہیں ان کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ایسے ہی ٹی وی میں اور سیریلز میں اپنے وقتوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار اور دعاؤں کے اندر خوب زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو لگائیں اور روزوں کا خوب اہتمام کریں۔ بلا عذر شرعی روزہ بالکل نہ چھوڑا جائے، اور یہ اچھا موقع ہے کہ اب تو کام کاج بھی نہیں کرنا ہے اور کوئی بہت زیادہ محنت و مشقت کے کام بھی نہیں ہے، لہذا آسانی کے ساتھ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ گھروں میں رہ کر ہی روزہ رکھنا ہے، ٹھنڈی چھاؤں میں ہی روزہ رکھنا ہے، تو روزوں کا بھی خوب اہتمام ہو، الا یہ کہ کسی کو عذر ہو یا کسی کو اس لائن کا کوئی بیماری ہو تو اس کے لیے فقہا نے اجازت دی ہے، جیسے کہ دارالعلوم دیوبند سے بھی اور مفتی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کی طرف سے بھی اس سلسلے کی باتیں آئی ہیں، اور اپنے علماء سے پوچھ بھی لیں۔ اور تراویح کے سلسلے میں جیسے نمازوں کے بات ہوئی ہے کہ 5 لوگ ہی مسجدوں کے اندر نماز پڑھیں، تو تراویح کا بھی نظام مسجدوں کے اعتبار سے اسی طرح کا ہو، باقی گھروں کے اندر تراویح کے نظام ہو۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ گھر میں قرآن مکمل پڑھا دیں، لیکن اس میں بھی اس بات کا خوب خیال رکھنے کی بات ابھی یہاں یہ ہمارے بزرگ اکابر کی طرف سے بھی آئی ہے کہ یہاں بھیڑ نہ جمع کی جائے، بلکہ گھر گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لی جائے، اور جہاں حافظ قرآن نہ ہو وہاں علم طرح سے تراویح پڑھ لی جائے، اور جہاں کوئی پڑھانے والا بھی نہ ہو وہاں انفرادی تراویح پڑھ لی جائے، لیکن تراویح نہ چھوڑی جائے۔ اور اگر کسی کو 2 صورتیں ہی یاد ہوں تو وہ انہی 2 صورتوں کو 2 رکعت میں مستقل پڑھتا چلا جائے، اس کی تراویح پہ انشاءاللہ کوئی حرف نہیں آئے گا اور پورا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ اور یہ بھی بات اب ہمارے بزرگوں کی طرف سے آئی ہے کہ جو لوگ ہر سال تراویح میں قرآن پاک مکمل سنتے تھے، اس مرتبہ کسی وجہ سے ان کو سننے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے، تو یہ ایک عذر ہے، اور یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر انہیں ان سال بھی مکمل قرآن پاک کے سننے کا ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے پریشان نہ ہوں اور ماحول مساجد کے اندر، محلوں کے اندر خراب نہ کریں، جھگڑے ان بنیادوں پر خدا کے واسطے ہرگز نہ کریں، بلکہ آپس میں اچھے تعلقات کے ساتھ اپنی مسجدوں کا یہ نظام قائم رکھیں۔ ورنہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے قریب مہاراشٹر میں بھی اس میں لاپرواہی کرنے کی وجہ سے کیسز ہوئے ہیں۔ کوئی سخت ایکشن اگر حکومت لے لے گی تو جو 5 لوگوں کی
کی اجازت کے نام پر مسجد چالو ہے وہ بھی بند کر دی جائے گی، اس لیے اس بارے میں بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عید الفطر کے تعلق سے جیسے کہا گیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے بھی اور ہمارے بزرگ اکابر ہندوستان کے بڑے علماء کی طرف سے بھی جو بھی ہدایات سامنے آئیں گی انشاءاللہ موقع بموقع اس کو بھی سوچا جائے گا اور اس کے تعلق سے بھی جو کچھ بھی طے ہوگا وہ اطلاع دے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا، رحمت کا اور آگ سے خلاصی کا، جہنم سے خلاصی کا مہینہ بنا دے اور ہم تمام کے اعمال کو قبول فرما کر اس وبا سے ہم کو اور ساری انسانیت کو نجات عطا فرمائیں، آمین۔